ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سب بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا. اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. آپ ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے. بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا ہے میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی. ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ. ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے. مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں؟ مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا؟ تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا. اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں اللہ، ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے. دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم
بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، مولا تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی، تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی، بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے۔ اچھا اب مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں۔ سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں۔ چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف، یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے۔ قرآن نے فارمولا دیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے۔ تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا، مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو، یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے۔ یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے۔ اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں، یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو یہ 2 قسم کے صبر ہیں، اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔
اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہے واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جب بھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑھا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا ہے تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے, 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے بس, اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے, ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت, کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بھلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر. انگریزی کا مقولہ ہے نا, ٹٹ فار ٹیٹ, بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں, ڈیزائرز ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے, ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزوئیں, ہماری خواہشات,
ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود 100 حاجتیں، ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ۔ بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں بس، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ، اتنا تو پتا ہے نا، حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی، تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے، ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا، میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات